ہے سورہ فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا، منتخب کیا۔ وارثین انبیاء، وارثین اولیاء یا وارثین علوم نبوت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کو ہم نے منتخب کر لیا، چن لیا۔ پھر اس میں 3 گروہ بنے۔ نمبر 1، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی تلاوت کتاب بھی کرتے ہیں لیکن گناہ بھی خوب کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، وہ ہیں جو درمیانے ہیں، میانہ روی کے ساتھ، میانہ روی نہیں بلکہ یوں کہہ لیں کہ گناہ بھی ساتھ ساتھ اور نیکیاں بھی ساتھ ساتھ، ادھر گناہ بھی کیے اور ساتھ نمازیں بھی پڑھی، نیکیاں بھی کی۔ تو تیسرے نمبر پر وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نیکی میں آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے۔ تو یہ 3 گروہ ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ابتدا آیت کا اور آخر آیت کا، آخر ابتدا آیت کی کہاں سے ہوئی کہ ہم نے اپنے بندوں کو چنا، وارث بنایا، اور انتہا کہاں پہ ہوئی؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کر لینا، چن لینا قرآن مجید جیسی نعمت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آگے پھر لوگوں کے رجحانات، ان کی ترجیحات وہ مختلف ہوا کرتی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو بھی چنا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر کے جو لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے چنا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر کے جو لوگ ہیں جو صرف اور صرف نیکیاں کرتے ہیں، نیکی میں بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو بھی ہم نے چنا ہوا۔ ہاں، تینوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب فضل کیسے ہوگا؟ جو پہلے نمبر پر ہیں وہاں پر جو انسان کا اگر کوئی حق تلف کرے تو ہمارے ہاں تو قابل معافی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس پر اگر دیکھا جائے تو جس شخص کے سینے میں قرآن ہے کبھی اس کو کافر ہوتے ہم نے نہیں سنا۔ تو قرآن کا حافظ ہے، کبھی قرآن کا حافظ وہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاص بندوں میں منتخب فرما دیا۔ اب ہم اگر اس انعام پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیا جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں۔ خادمین میں تو الحمدللہ ہم سب بڑے لوگ تو خادمین میں ہی شامل ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی ہم ایک اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، اور بلکہ در حقیقت وہ قرآن کے ان الفاظ کی خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا کہ اسے اپنے اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔ اب اگر ہم اس انعام پر غور کریں اور اس کی قدردانی کریں، اول نمبر پر تو خوب غور کریں اور ہر وقت ہمارے دھیان میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا فضل فرمایا، اور دوسری بات کہ ہم اس کی قدردانی کریں اور شکر کریں۔ اصول یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اب ہمارا یہاں پر شکر کس نوعیت کا اور کیسے بنتا ہے؟ یہاں پر والدین کے لیے بڑی غور طلب اور بہت اہم بات ہے، اور معاف کیجئے گا مجھے اگر کوئی ایسی بات میں کوئی سخت جملہ یا کوئی ایسا آپ حضرات سے گوش گزار کر دوں، چونکہ مل جل کر ہی بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں پہلے ہی اس کی معافی مانگ رہا ہوں۔
کیونکہ اس وقت میں تو مناسب بھی لگ رہا ہے کر دی جائے بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں قدردانی وہ بھی ہمارے ذمے میں لگائی۔ ناشکری اس کا بدترین درجہ تو کفر ہے، وہ تو کسی کو بھی اللہ کا شکر حاصل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ناشکروں میں شامل نہ کرے۔ اب اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، انتخاب کر لیا، وارث بنا دیا۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس درجے میں داخل کریں بچوں کو کہ جو گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں، یا اس درجے میں داخل کریں جو سابق بالخیرات ہے۔ کس درجے میں ہم داخل کریں؟ ظاہری سی بات ہے اس پہلے درجے میں داخل کریں کہ جو ہر وقت نیکی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے چلو، دوڑ کر چلو، بھاگو، اس کی طرف متوجہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن جیسی نعمت ہمارے گھر میں، ہمارے بچے کے سینے میں محفوظ کرنے کا ہمارے دل میں خیال بھی ڈال دیا، اس کے لیے سارا ہم نے انتظام بھی کر لیا۔ مسئلہ اس وقت معذرت کے ساتھ ہمیں جو ادارے کی سطح پر جو پریشانی پیش آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ ہم تین ہی اس وقت افراد ہیں۔ نمبر 1 استاد ہے، نمبر 2 والدین ہے، اور نمبر 3 بچہ ہے۔ ان تینوں پر منحصر ہے قرآن مجید کی تعلیم۔ استاد میں اگر کمی آ رہی ہے تو بچہ نہیں پڑھ سکے گا، والدین کی طرف سے اگر کمی آ رہی ہے تو بچہ نہیں پڑھ سکے گا، بچے کی طرف سے اگر کمی آ رہی ہے تو بچہ نہیں پڑھ سکے گا۔ نتیجتاً اس اللہ بچائے اس نعمت سے محرومی کا سبب بھی بن سکے۔ تو اسی لیے جو میں گزارش کرنے لگا ہوں اس کے لیے میں نے تمہید کافی لمبی چوڑی باندھ دی ہے، اب میں اس کو رکھتا ہوں۔ ہمارے بچوں کو جیسا ہمیں ماحول چاہیے، جیسا ہمیں ادارے کی سطح پر ماحول چاہیے، وہ ہمارے بچوں کو ماحول نہیں دیا جاتا۔ اب اگر سار ساتھی اپنے اپنے انفراداً اگر اس بات کو غور کر لیں تو انشاءاللہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ جائیں۔ ہم نے 2 اصول بنائے تھے حفظ کی درسگاہ کے لیے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن سکھائیں گے خوب اچھی طرح، خوب محنت کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ انچارج ہیں اور ہمارے کھوکر صاحب سرپرست ہیں، ان نے فرمایا کسی ایک اصول پر بھی ہم ادنا سا بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، ادنا سا بھی، کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے اور یہ بڑا سخت ہے۔ ادارے کے اعتبار سے اگر کسی بھی صاحب کو، کسی بھی ساتھی کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ ہم سے ضرور شیئر کرتے ہیں، آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ الحمدللہ دوبارہ ہم اس شکایت کا موقع نہیں دیتے۔ ہمارے سید صاحب سب سے پرانے چل رہے ہیں، ہمارے یہ حبیب صاحب، ان کا بچہ یہ 5 سال کی عمر میں ہمارے پاس آیا تھا اور بہت مشکل سے ہم نے اس کو اس وقت میں چلایا تھا۔ اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حافظ بن رہا ہے، 3 سپارہ اس کا چل رہا ہے۔ میرا اس وقت شکوہ یہ ہے، میری دردمندانہ اپیل یہ ہے، یا میرا درد یہ ہے، یا میری پریشانی سمجھ لیں، یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جیسا ہم ماحول چاہتے ہیں ہم نہیں، جیسا قرآن ماحول چاہتا ہے۔ اب اس کی سیدھی سی مثال لے سکتے ہیں، ایک گندا برتن ہے، ایک بالکل صاف چلے، صاف برتن ہے، بالکل صاف ستھرا، اس میں 2 قطرے پیشاب ہے اور 5 کلو دودھ ڈلا ہوا۔ منطق کا ایک ضابطہ یہ ہے، نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ کون شخص اس کو کہے گا، کون عقل مند شخص اسے دودھ کہے گا؟ اس 2 قطروں کی وجہ سے سارے پر پیشاب کا حکم لگے گا۔ جس شخص کو پتا ہے کہ بھائی تو وہ یہ نہیں پی سکے، نہیں پی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، ہم اگر بچے کا دل مکمل طور پر صاف نہیں کریں گے، اس میں اللہ کی مبارک کتاب، اساتذہ جتنا بھی زور لگا لیں، ہم یہاں جتنا بھی زور لگا لیں، بچہ یہاں سے داخل ہوتا ہے نا، پہلے سلام کرتا ہے مجھ سے، مجھے اسی وقت اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج اس بچے نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر فریش داخل ہوا اور 1-2 باتوں سے مجھے اس کی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آج ہمیں سبق صحیح سنانا ہے، نہیں سنانا، سب کی کمزور سنانی ہے، کیا سنانا ہے کیا نہیں سنانا، یہ آج سارا دن اسی طرح ہی گزر جائے گا۔ کبھی تو پریشانی کی انتہا ہوتی ہے، اسی وقت والدین کو فون کرتا ہوں، وہ بھی کرم نوازی فرماتے ہیں، اسی وقت تشریف لے آتے ہیں۔
ان سے پہلا درد میں یہ رکھتا ہوں کہ بچہ جب یہاں سے گیا تھا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تھوڑا بہت جھگڑا ہوا یا کوئی ایک تھوڑی بہت بات ہوئی، بس وہ یہی حل نکلتا ہے کہ اکثر جو ہے نا وہ گھر کا ماحول وہ بچے کے لیے سازگار ثابت نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اس سے ہر وہ چیز دور کر دیجئے جو ظلمت، کیونکہ جہاں نور آتا ہے وہاں ظلمت ٹھہرتی نہیں ہے، اور جہاں ظلمت پہلے سے ڈیرے ڈالے بیٹھے ہو اور نور کا کوئی بھی انتظار نہ کرے اور انتظام بھی نہ کرے تو وہاں نور نہیں آتا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سینوں سے اس طرح جلدی نکل جاتا ہے جیسے اونٹ کی رسی چھوڑیں اتنی جلدی وہ نہیں بھاگتا جتنی جلدی قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم بچوں کو قرآن مجید سکھائیں گے، ان کو حفظ کروائیں گے، تو ان کو اپنی زندگی جب تک ہماری ہے ہم وہ قرآن والا ماحول بھی گھر میں دیں گے۔ یہ عزم کیجئے، جس ماحول میں گانا ہو، جس ماحول میں میوزک ہو، کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام گانے کے بارے میں؟ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا دل میں منافقت کو، نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الغناء رقیۃ الزنا، گانا یہ زنا کا منتر ہے۔ جب طبیعت پہ ایسے وساوس سوار ہوں گے، قرآن جیسی ایک غیر معمولی کتاب جو کہ اب کبھی بھی نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ آئندہ کبھی چل کر آئے گی، وہ کیسے ہمارے بچوں کے سینوں میں سمو سکتی ہے؟ بچے کا اسی وجہ سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، پچھلا یاد بھی نہیں رہتا، اور استاد یہاں جتنی محنت کروا لے، آپ میں کہتا ہوں کہ وہاں پر 20,000 فیس دے کر بھی پڑھوا لیں، صرف پیسے سے قرآن کی دولت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ ہمارے ایک ساتھ پڑھنے والے تھے، ہر کتاب کی شرح اس کے پاس تھی لیکن اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، امتحان میں پھر فیل ہو جاتا۔ تو اس لیے میری دردمندانہ اپیل یہ ہے، اشارتاً آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن جیسا ماحول چاہتا ہے، ایسا ماحول ہم بچوں کو دینے کے پابند ہیں۔ جن والدین کی طرف سے شکایت آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ میں پھر گزارش کروں گا کہ میری یہ اس طرح کی گفتگو کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن کیا کریں، اس وقت ہمیں ہمارے ماحول میں یا سسٹم میں ہمیں جو پریشانی لاحق ہوتی ہے ہم ان کے سامنے ضرور رکھتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں بس یہ کام ہمیں کروا دیجیے، کوکر صاحب سے جو گزارش ہو ان سے بھی کہہ دیتے ہیں، والدین کی طرف سے، کیونکہ اصل مقصد ہمارا ایک دوسرے کو نہ تو نیچا دکھانا ہے نہ چار باتیں سنانا ہے، بلکہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم کو اپنے بچوں میں منتقل کرنا۔ اور یہ امانت پوری دیانتداری کے ساتھ ہم کیسے منتقل کریں گے؟ جب ذرا بھی کسی جگہ پر ہم محسوس کریں گے یہاں سے مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اس کو ختم کریں۔ تو اس لیے ہم نے ایک تو یہ قرآن اچھی طرح سکھائے، دوسرا ہم بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کریں، اور اس تربیتی کیٹیگری میں یہ بات آ رہی ہے کہ بچوں کو گھر میں جو ہم ماحول چاہ رہے ہیں، قرآن جو ماحول چاہ رہا ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ نمبر 1 یہ کہ میوزک کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 اسکرین کے ساتھ بچوں کا لگاؤ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ شروع میں ان بچوں سے ہم نے پوچھا 15 منٹ دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا دورانیہ 40 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو 2.5 گھنٹے جو ہے وہ اسکرین کو دے رہے ہیں۔ اس سے دور کیا جائے، اور یاد رکھیے یہ امانت ہمارے ذمے میں ہے، اور ہم نے مرتے دم تک، اب جب تک ہماری زندگی ہے اس وقت تک ہم نے بچوں کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ حفظ کے دورانیے میں تو روزانہ کا سبق یاد کروائیے، اور اس کے بعد روزانہ کی 3 سپارے کی منزل ہے وہ بچے پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ مرتے دم تک نہیں بھولیں گے۔ تو میری گزارشات شاید تب سب والدین کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو والدین اس وقت موجود نہیں ہیں، میں نے ویڈیو بنوا لی ہے، ان سے بھی میں عرض کر دوں گا اور ان سے بھی یہ باتیں اپنی شیئر کر دوں گا، ان کی طرف بھی بھیج دی جائیں گی۔ اور جو اس ماحول میں جو چیز بھی رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کے الحمدللہ سبھی ساتھیوں کی اتنی سینس کام کرتی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ نوازا ہے، سبھی کو نوازا ہے، کوئی بھی ان پڑھ نہیں ہے،
وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھے گا کہ قرآن اور اس کے سامنے ٹکراؤ کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے، کون سی چیز ہے جو میرے بچے کے ماحول کو خراب کر دے گی، کون سی چیز ہے، میرا آپس میں جھگڑا اس کو خراب کر دے گا، میں نہیں لڑوں گا۔ انشاءاللہ اس سے دیکھیے گا گھروں کے ماحولوں میں بڑی تبدیلی اور بڑی مثبت تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ اس سے بچوں کی صحت پر بھی بڑا اثر پڑے گا، ان کی تعلیمی کارکردگی بھی بڑی نمایاں ہوگی۔ اور جو مسئلہ آ رہا ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ اس کو بچے کو ماحول پورا نہیں دیا جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری مجموعی طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے، وہ بھی ماحول ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ رات کو اگر جلدی نہیں سوئے گا تو صبح جلدی کلاس میں نہیں آئے گا۔ بچے تاخیر سے آ رہے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو تاخیر سے آ رہے ہیں، کچھ ہیں تو بر وقت آ رہے ہیں، کچھ ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے آ رہے ہیں، یہاں آ کر سبق یاد کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو وقت پر نہیں آتے، اور پھر وقت پر نہیں آتے اور پھر تقاضا کرتے ہیں کہ ہم نے وقت سے پہلے جانا ہے۔ ہم نے خود ہی وقت اتنا محدود رکھا ہے، کسی مدارس کے اندر فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ ہم نے اس طرح سے بچے کو ذہنی طور پر اتنا متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کھلا ڈلا ماحول دیا، مار پیٹ بالکل نہیں ہے، اور آپ حضرات دیکھ لیں کہ کسی قسم کی سختی یا کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مکمل طور پر یہ ایک تعلیمی ماحول ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ پھر میں یہی کہوں گا وہ والدین کے ماحول نہ دینے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ حضرات ہمارے اوپر تھوڑی شفقت فرمائیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کی طرف متوجہ ہوئیے، کچھ اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اگر بچہ پہلے آ جائے اور وقت پر مدرسے کے اندر آ جائے اور وقت پر یہاں سے چلا جائے، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کا پورا تعاون اگر ہمارے ساتھ ہوگا، ہم بچے کو بہترین کارکردگی کے حامل بنانے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ حضرات کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہ لمحات صرف اسی لیے ہم سب نے لگائے ہیں کہ ہمارے بچوں کا چونکہ قرآن مجید کا معاملہ ہے اور یہ کسی طرح بہتر ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ ایک بات یاد رکھیے جو میں کچھ دن پہلے بھی کہہ رہا تھا، یہ ہمارا آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، یہ ہمارا آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھانا آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے۔ 4 دن اگر بچہ نہیں گیا، 2 مہینے اگر بچہ سکول نہیں گیا، آٹومیٹکلی امتحان دے گا اور اگلی کلاس میں شفٹ ہو جائے گا۔ ہمارا اگر 1 دن بچہ یہاں نہیں آیا نا تو اساتذہ فرماتے ہیں، ماہرین حفظ جو کرواتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، 40 دن تک ایک چھٹی کا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا چھٹی جو ہے وہ کسی صورت میں بچے کو نہ کروائی جائے، اور اس کو مکمل طور پر تعلیمی ماحول دیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو ہم نے آپ حضرات کو ٹائم دیا ہے 2.5 سال 3 سال، اس سے پہلے ہم بچے کو یہاں سے، تاکہ یہ اپنے دوسرے شعبوں میں جائیں اور جن شعبوں میں بھی انہوں نے جانا ہے وہاں جا کر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اور جب یہ منتقل ہو جائے اپنی دوسری زندگی کی طرف تو اس وقت بھی یہ خیال ضرور رکھیے گا کہ روزانہ انشاءاللہ تعالی اس کی بھی ہم آپ کو ترتیب بنا کر دیں گے، ماہانہ وار یا سالانہ ہمیں ان کا روزانہ کا شیڈول ضرور چیک کروائیے گا کہ روزانہ 3 سپارے ان کی منزل یہ پڑھ کر پھر گھر سے نکلیں۔ دیکھیے انشاءاللہ ہماری زندگی میں کیسی برکتیں آئیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں کن کن خوبیوں اور کن کن صفات سے اپنے خاندان کے دوسرے گھروں کی بنسبت نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کوئی اگر بات رہ گئی ہے تو ساتھی ارشاد فرما دیں۔